بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ زمان ضلع نواب شاہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم وہ اپنے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کر رہا تھا۔ پڑھائی میں چونکہ وہ کافی بہتر تھا، لہٰذا اس کے باپ نے اس کی پڑھائی پر کافی توجہ دی۔ اس کا باپ، جس کا نام غلام رسول تھا، ڈاکیا تھا۔ نواب شاہ ڈاک خانے سے مختلف لوگوں کے خطوط اور کاغذات مختلف علاقوں میں پہنچاتا تھا۔ غلام رسول کی نسلیں پچھلے کئی عرصے سے ایک وڈیرے کی غلامی کر رہی تھیں، حتیٰ کہ اس وڈیرے کے لیے غلام رسول نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی تھی اور اس کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ غلام رسول کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے اور نسل در نسل یہ جو غلامی ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اس کے بیٹے کو وڈیروں کی غلامی سے نجات مل جائے۔ زمان ابھی 5ویں جماعت میں تھا جب گاؤں میں یہ بات مشہور ہونے لگی، جو کہ استاد صاحب نے ہی سب کو بتائی کہ زمان بہت ذہین لڑکا ہے، یہ آگے جائے گا۔ غلام رسول بیٹے کی اس قابلیت سے کافی متاثر ہوا، دل ہی دل میں کافی خوش ہوا، لیکن گاؤں کا وڈیرا جو کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں کے غریب لوگ پڑھ لکھ جائیں۔ ایک دن اس وڈیرے نے غلام رسول کو اپنی حویلی میں بلایا اور اسے کہا کہ زمان کافی بڑا ہو چکا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ کام پر لایا کرو تاکہ شروع سے وہ کام سیکھ سکے، یہی عمر ہے سیکھنے کی، کل سے اسے بھی اپنے ساتھ میری حویلی لایا کرو۔ یہ سن کر غلام رسول کافی حیران ہوا، دل میں سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ابھی سے ان کی غلامی پر لگا دوں۔ اس نے وڈیرے سے کہا، سائیں ٹھیک ہے، کل سے میرا بیٹا میرے ساتھ آئے گا۔ لیکن پھر وہ نہ آیا۔ بار بار وہ اس سے پوچھتا تھا کہ آج تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ غلام رسول ہیلے بہانے کرنے لگا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ابھی چھوٹا ہے۔ اسے قائل کرتے ہوئے یہ بات بتانے لگا کہ وہ ابھی نہیں آ رہا، ابھی بچہ ہے، جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوگا تو میں اپنے ساتھ اسے لاؤں گا۔ مگر وڈیرا کسی صورت یہ برداشت نہیں کر پایا۔ وہ غلام رسول سے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میرے آدمی خود تمہارے بیٹے کو یہاں لے آئیں گے۔ وہ شروع میں تھوڑا خوف محسوس کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ اسے اس بات کی عادت ہو جائے گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر غلام رسول دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا، دل میں یہی سوچنے لگا کہ اس کی غلامی کا جال کب ٹوٹے گا، کب ہم لوگ آزاد ہوں گے۔ ہم تو آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ خیر وہ اس وڈیرے کی منت کرتا رہا کہ وہ بچہ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوگا میں اپنے ساتھ اسے لاؤں گا۔ مگر اس نے غلام رسول کی ایک بات بھی نہ سنی۔ غلام رسول چونکہ کچھ پڑھا لکھا تھا، لہٰذا وہ وڈیرے کی منشی گیری کرتا تھا، زمینوں کا حساب کتاب اور اسی طرح اخراجات وغیرہ وڈیرے کو بتاتا تھا۔ ایک دن وہ وڈیرے کو کچھ زمینوں کا حساب دے رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وڈیرے کے کچھ آدمی اس کے بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر حویلی لے کر آ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا، لیکن وہ زمان کی بات نہیں سن رہے تھے اور وہ زمان کو اٹھاتے ہوئے وڈیرے کے قدموں میں لائے۔ غلام رسول سے یہ لمحہ برداشت نہ ہوا۔ زمان ابھی چھوٹا بچہ تھا، اپنے باپ کو دیکھتے ہی اپنے باپ سے لپٹ گیا، پھر زاروں قطار رونے لگا۔ غلام رسول نے وڈیرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس کی آپ کسی بات کا برا نہ منائیں، بڑا ہوگا تو سب سمجھ آ جائے گا کہ ہم تو نسل در نسل غلام ہیں آپ لوگوں کے۔ یہ سن کر وڈیرا مسکرانے لگا اور کہا، کل سے یہ بچہ اسکول نہیں جائے گا، اس کو اپنے ساتھ لانا۔ بس اس بات نے غلام رسول کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج رات وہ اپنے گھر میں تھا، بیوی نے جب اس کے سامنے کھانا پیش کیا تو کھانا تو اس کے سامنے تھا، لیکن وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ بیوی سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ غلام رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں اپنا یہ آبائی گاؤں کتنا پیارا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ کیسا عجیب سا سوال ہے، ہر کسی کو اپنا علاقہ پیارا ہوتا ہے، اپنا آبائی گاؤں جہاں انسان اپنا بچپن گزارتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ غلام رسول نے بیوی سے کہا کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں اپنا یہ وطن چھوڑنا پڑے تو کیا تم سے یہ کام ہو پائے گا؟ شوہر کی یہ بات سن کر بیوی تھوڑی سی پریشان ہوئی اور پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کھل کر بات کریں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کہیں جائے گا، اور ہم کیوں جائیں گے؟ غلام رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات غور سے سنو اور اس راز کو راز رکھنا۔ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جانے والے ہیں، لیکن وہ بھی آدھی رات کو، اور کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری یہاں تھوڑی زمینیں ہیں، پہلے میں بڑی ہی رازداری سے ان زمینوں کا سودا طے کروں گا اور پھر ان کو فروخت کروں گا، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھو میرے بیٹے کی طرف غور سے دیکھو، کتنا معصوم ہے، پڑھائی میں بھی کافی اچھا ہے۔ غلامی کی یہ زنجیریں جو ہمارے خاندان نے پچھلے کئی سالوں سے پہنی ہیں، میں ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں اور اپنے بیٹے کو کسی صورت ان وڈیروں کی غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر یہاں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں۔ شوہر کی یہ بات سن کر اس کی بیوی رونے لگی اور کہا، ہمارا تو اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے، ہم کہاں جائیں گے؟
آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں جو بھی ہے ہمارا اس گاؤں میں ہی ہے۔ غلام رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کراچی میں میرا ایک بچپن کا دوست ہے، میں کچھ دن اس کے ساتھ رہوں گا، پھر ہم اپنا ذاتی گھر خرید لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ غلام رسول نے اپنی زمینوں کا ایک آدمی سے سودا طے کیا اور اسے منع کیا کہ وڈیرے کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زمینیں فروخت کی ہیں۔ 20 لاکھ میں اس نے اپنی زمینیں فروخت کی اور اب غلام رسول اچھے موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی رات وہ فیملی کو لے کر کراچی کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کا دوست ایوب جو کہ اس کے ساتھ کبھی ڈاکیا کی جاب کرتا تھا اور کراچی میں شفٹ ہو چکا تھا، وہ اپنے دوست کے پاس جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب غلام رسول نے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اسٹیشن پر پہنچا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسے سفر پر تھا جو شاید آسان نہیں تھا، لیکن چونکہ ابھی تک وہ ٹرین کا انتظار کر رہا تھا اور اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ وڈیرے کے آدمی کسی طرح اگر اسٹیشن پر آ گئے تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ غلام رسول کی بیوی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ سفر خیریت سے گزرے اور اللہ ہمیں اس وڈیرے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ اللہ کر کے ٹرین آئی تو غلام رسول کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکتا ہے، اس کی اولاد اب کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ کراچی پہنچا تو ایوب نے اسے خوش آمدید کہا۔ غلام رسول بار بار اپنے دوست سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں کرائے کا مکان تلاش کر رہا ہوں، بس کچھ دن آپ کو آپ کے گھر میں تکلیف دوں گا اور آپ کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے دوست نے کہا کہ یار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اور کیوں مجھے ایسی باتیں کر کے شرمندہ کر رہے ہو؟ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے میری کس طرح مدد کی، ہر مشکل میں تو نے میرا ساتھ دیا اور میں تمہارا یہ احسان آخر کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میری بیوی کا آپریشن تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس وقت بھی تم نے ہی میری مدد کی، اور میں جس گھر میں رہ رہا ہوں اس کو خریدنے کے لیے بھی مجھے مزید پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ پیسے کم پڑ چکے تھے۔ اس موقع پر بھی تم نے میری مدد کی تھی اور اب ایسی باتیں کر رہے ہو، اسے اپنا گھر ہی سمجھو اور دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ کچھ دنوں بعد غلام رسول نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر لیا، لیکن غلام رسول کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ہمیشہ کراچی میں رہے گا، اپنا ذاتی گھر خریدے گا۔ گاؤں کی زمینیں جو اس نے فروخت کی تھی اس کے پاس وہ پیسہ موجود تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک اچھی لوکیشن پر کوئی گھر خرید لے گا۔ وہ اپنے بیٹے کی پڑھائی کسی صورت ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا بیٹے کے لیے ایک اچھا سا ادارہ تلاش کرنے لگا جہاں اسے داخل کروائے۔ ایوب کے مشورے پر ہی اس نے اپنے بیٹے کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا، مگر اسکول میں تعلیم حاصل کرنا زمان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ تو ایک سادہ سے اسکول سے آیا تھا اور یہاں سارے بچے شہری ماحول میں پڑھتے تھے۔ زمان ان بچوں سے ہچکچاتا تھا، وہ کلاس میں پڑھتا تو تھا لیکن کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بریک ٹائم میں اکثر اکیلا گھومتا۔ کلاس ٹیچرز نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ زمان کی ہچکچاہٹ کسی صورت کم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے زمان کو اعتماد میں لانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید زمان ایک نئے ماحول میں آیا تھا، ایک ایسا ماحول جہاں پر ایڈجسٹ ہونے کے لیے اسے تھوڑا سا مزید وقت درکار تھا۔ کلاس کے بچے اسے پینڈو کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے حلیے کا مذاق اڑاتے تھے، مگر زمان بالکل ایسا نہیں تھا کہ کسی کو نفرت انگیز جواب دیتا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ بچہ جو اپنے آبائی گاؤں میں پہلی پوزیشن لے رہا تھا اور ادھر بڑی نمایاں کامیابی حاصل کر رہا تھا، لیکن ادھر وہ ہمیشہ آخری پوزیشن حاصل کرتا۔ اسکول کے ٹیچرز ہمیشہ اس سے نالائق کہتے اور اسے نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ پرنسپل، ٹیچرز، پیرنٹس میٹنگ کرواتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ زمان کی تعلیم میں بہتری کیوں نہیں آ رہی، مگر ٹیچرز الٹا پرنسپل سے یہی کہتے کہ ہماری بہترین کوشش کے باوجود زمان میں بہتری نہ آ سکی اور اگر یہ بچہ اسی طرح پرفارم کرتا رہا تو ہمارے ادارے کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ میٹرک میں جب زمان نے آخری پوزیشن حاصل کی تب پرنسپل صاحب نے غلام رسول کو اسکول میں دعوت دی۔ غلام رسول کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ دعوت ایسے تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہے۔ وہ جب اسکول آیا تب پرنسپل نے غلام رسول سے کہا کہ ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم مزید اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات زمان کے سامنے اس نے کہی تھی۔ یہ سن کر تو گویا غلام رسول کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو تعلیمی میدان میں آگے دیکھنا چاہتا تھا اور یہی ایک ادارہ تھا جس کی بدولت اس کا یہ خواب پورا ہو سکتا تھا۔ اس نے پرنسپل صاحب کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ میرا بیٹا بہتر ہو جائے گا، آپ فکر مند نہ ہوں، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ زمان نے جب اپنے باپ کو اپنے سامنے بے بس دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ پتہ نہیں زمان کے دماغ میں ایسا کیا آیا، لیکن جاتے وقت
اس نے پرنسپل سے کہا کہ آج تو مجھے آپ اپنے ادارے سے نکال رہے ہیں، مگر انشاءاللہ کل کو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے ضرور۔ زمان کی یہ بات سن کر جہاں اس کا باپ بھی حیران ہوا تھا، وہاں پرنسپل مسکرانے لگا اور طنز بھرے لہجے میں کہا، یہ تو وقت بتائے گا کہ تم میں کتنی اہلیت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کی گندی نالیاں صاف کرو جو کہ تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ تعلیم میں ترقی کرنا اور آگے بڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم گاؤں کی گندی نالی کے کیڑے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا بڑی بڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زمان اپنے باپ کے ساتھ گھر واپس آیا، آتے ہی اپنی ماں کی گود میں لیٹ گیا اور رو رو کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بڑا آدمی بننے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ ماں بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، لیکن دولت یہ محنت اور نصیب کا بھی کھیل ہے۔ ہم نے کئی ایسے ان پڑھ دولت مند دیکھے ہیں جو ایک دن بھی سکول نہیں گئے تھے۔ بیٹا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا، پیسے کی خاطر اپنا ضمیر کبھی نہیں بیچنا۔ زمان نے اپنے باپ سے معذرت کی اور کہا کہ بابا، مجھے معاف کر دینا، مگر میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ شہر ہے اور کافی مہنگائی ہے۔ جہاں میری تعلیم مکمل کرنے پر آپ اپنی ساری دولت لوٹا دیں گے، جو زمینیں بیچ کر ادھر سارا پیسہ مجھ پر لگ جائے گا اور آپ کا سپنا پورا نہیں ہوگا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، اگر ہو سکے تو چھوٹی سی دکان بنا کر مجھے دیں، میں محنت کرنے کی کوشش کروں گا۔ باپ نے بیٹے کی تعلیم سے بیزاری دیکھی تو چھوٹی موٹی شاپ بنا کر اسے دے دی تاکہ گھر میں نکما نہ پڑا رہے۔ زمان کچھ عرصہ دکان میں بیٹھا رہا لیکن یہ تجربہ ناکام ہوا۔ غلام رسول بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان تھا تو اس نے اپنے دوست ایوب سے رابطہ کیا۔ ایوب نے کہا کہ ایک بینک کے سیکیورٹی گارڈ کے لیے جاب آئی ہے، ماہانہ سیلری 25,000 ہے، اگر زمان یہ جاب کرنا چاہتا ہے تو مل سکتی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً زمان بینک کی یہ جاب کرنے لگا۔ زمان کے لیے یہ کڑی آزمائش تھی کیونکہ بینک کے باہر کھڑا ہو کر یہ جاب کرنا بہت مشکل تھا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، بس پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی تھی۔ ایک دن بینک سے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا پیسے نکلوا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا۔ ڈاکو اس سے پیسے چھین چکے تھے لیکن اسے اغوا کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ زمان نے اپنی جان پر کھیل کر ڈاکوؤں پر فائر کیا۔ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہوا جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن پیسوں والا تھیلا گاڑی کے اندر رہا اور لڑکے کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ اس لڑکے کا نام ذیشان تھا۔ وہ زمان کی بہادری سے کافی متاثر ہوا۔ زمان کی وجہ سے آج اس کی جان بچی، لہٰذا اس نے زمان کو ایک انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ 20 لاکھ کا چیک تھا۔ وہ زمان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، لیکن زمان نے کہا کہ بھائی، یہ میرا فرض تھا، میں نے یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کیا۔ ذیشان نے اپنے باپ سے کہلوا کر زمان کو اپنے آفس میں ایک جاب دلائی۔ اس کی سیلری بھی کافی زیادہ تھی۔ زمان اب ذیشان کے باپ کی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، مگر اس کی دوستی ذیشان کے ساتھ کافی کلوز ہو چکی تھی۔ ذیشان کو زمان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، لہٰذا وہ کہیں بھی جاتا تو زمان کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ ذیشان اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا، بڑے بڑے کلبز میں جاتا اور اس کے علاوہ اسے ٹریولنگ کا بھی بہت شوق تھا، لہٰذا وہ جہاں بھی جاتا تو زمان کی موجودگی میں اپنے آپ کو کافی سیکیور محسوس کرتا۔ ایک دن ایسے ہی زمان نے ذیشان سے پوچھا کہ تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، تمہارا باپ کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا؟ اس پر ذیشان نے جواب دیا کہ اعتراض تو کرتا ہے، لیکن چونکہ میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں، لہٰذا اگر اپنے باپ کی دولت استعمال نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میری بہن تو ہر وقت کتابوں میں گم رہتی ہے اور اسے اس قسم کے کوئی شوق نہیں۔ ایک دن ذیشان زمان کو ایک بڑے سے ہوٹل میں لے گیا ڈنر کے لیے، اور کھانا کھانے کے بعد ذیشان نے زمان سے ایک عجیب بات کہی جس کو سن کر زمان کافی حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا، زمان، میں تمہیں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو جان سے مارنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس میں تم میری مدد کرو۔ زمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ باپ کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ذیشان نے جواب دیا کہ میں زندگی میں اپنے کئی سپنے پورے کرنا چاہتا ہوں اور ان سپنوں میں میرا باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم نے یہ میرا کام کیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر کام میں تمہیں اپنا پارٹنر بنا لوں گا۔ زمان نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع چاہیے، مگر یہ تو بہانہ تھا۔ زمان کبھی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے ماں کا وہ قول یاد آیا کہ بیٹا، کبھی پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا۔ زمان وہاں سے سیدھا سعود صاحب کے آفس گیا جو کہ ذیشان کا باپ تھا، اور اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کا بیٹا آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے اور وہ یہ کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ سعود صاحب نے زمان سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات کیوں بتائی؟ کیونکہ ذیشان تو تمہارا دوست ہے،
زمان نے کہا کہ بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ غلط راستے پر ہے۔ اگر ایک بیٹے کے ہاتھوں باپ کی موت ہو تو یہ تو میرے ضمیر کی موت ہوگی، کیونکہ میں ایک باپ کو اس بات سے آگاہ نہ کر پایا۔ سعود صاحب اپنی بیوی کے پاس گیا اور بتایا کہ آپ کا بیٹا مجھے مارنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، محض اس لیے کہ میں اس کاروبار پر فوکس کرنے کو کہتا ہوں، کمپنی کو وقت دینے کا کہتا ہوں، لیکن وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ سعود صاحب نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروایا، یہی سوچ کر کے جیل میں رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر چونکہ وہ جیل کا عادی نہیں تھا، بجائے سدھرنے کے، سیدھے راستے پر آنے کے، اس نے اپنی زندگی ختم کی۔ جیل کے اندر ہی اس نے خودکشی کر لی۔ یہ کروڑ پتی شخص کی اکلوتی اولاد کا انجام تھا، اور شاید اسے یہ دولت راس نہ آ سکی۔ سعود صاحب نے زمان کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کی شادی زمان کے ساتھ کی اور اپنے تمام بڑے کاروبار زمان کے حوالے کیے۔ وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ آج کئی سال بعد زمان کا سامنا اپنے پرنسپل سے ہوا تھا۔ پرنسپل خود اس سے ملنے آفس آیا تھا۔ اس کے سکول میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو جان سے مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سکول ہمیشہ کے لیے بند کیا گیا۔ پرنسپل صاحب چونکہ صرف تعلیمی ادارہ چلانا ہی جانتے تھے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے۔ پرنسپل صاحب کا ایک بیٹا بے روزگار گلیوں کی خاک چانتا تھا، اور پرنسپل صاحب اپنے بیٹے کی سفارش لے کر زمان کے پاس آیا تھا۔ وہ زمان سے معافی مانگنے لگا کہ بیٹا، ماضی میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ زمان نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ آپ نے مجھے گندی نالیاں صاف کرنے کا کہا تھا، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کے سکول سے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام بھی یہی کیا تھا، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ گندی نالیاں صاف کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور اگر یہ انسان نہ ہو تو ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ تو ایک تعلیمی ادارے کے مالک تھے۔ تعلیم ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ محنت کرنے والے کی عزت کرو، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں آپ کے ادارے میں کم نمبر لے رہا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کی جان تو نہیں لی تھی۔ آپ ہی کے ادارے کے ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، وہی آپ کے ادارے کے بند ہونے کا سبب بنا۔ اس نے حرام محبت کے نام پر ایک لڑکی کی جان لی تھی۔ میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو نمبروں یا پوزیشن کی بنیاد پر مت تولو، اس کے اندر کے انسان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ پرنسپل صاحب آج زمان سے بہت سارے اسباق لکھ کر واپس جا رہا تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ آج پہلی بار زندگی کے یہ سبق زمان نے اسے پڑھائے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ادارے کا ایک نالائق ترین طالب علم تھا جو کم نمبر لیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ نالائق زمان نہیں بلکہ میں تھا، جس نے زمان کو پہچانا ہی نہیں۔